پہلی بات یہ ہے، قضا کی اہمیت آپ نے سنی، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ نے سنا۔ نظام قضا اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے ان ذمہ داروں کی اطاعت کرو جو اللہ اور رسول کے حکم کی طرف تم کو دعوت کرو۔ اسی کی تعمیل، اسی کو پورا کرنا، یہ نظام قضا کا مقصد ہے۔ ہمارے پاس جو معاملات بھی آئیں گے، جو بھی معاملات آئیں گے، ہم پوری غیر جانبداری کے ساتھ اور اپنی دانست میں شریعت کے حکم کے مطابق فریقین کے مسائل کو سنیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے اور اس کی رپورٹ تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سامعین، 8 ربیع الاول اور 24 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ہماچل پردیش میں دارالقضا کا قیام۔ اس خبر کے لیے ہم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی مغربی یو پی کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی کے نہایت شکر گزار ہیں۔ اب آپ خبر سنیں۔ ہماچل میں ایک علاقہ ہے ڈینک، تحصیل سندر نگر، ضلع منڈی۔ وہاں ایک دینی ادارہ ہے مدرسہ سیدنا ابو ہریرہ۔ یہاں ماشاءاللہ ایک پروگرام ہوا ہے جس کے داعی ہیں مولانا نور محمد ندوی، ڈاکٹر عبد الکریم آزاد، مولانا تاج الدین مظاہری، مولانا محمد موسیٰ قاسمی۔ یہ لوگ اس کے داعی ہیں، اور یہاں اجلاس کا عنوان دیا گیا ہے تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی اجلاس۔ یہاں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے صدارت، اور حضرت مولانا عتیق احمد بستوی دامت برکاتہم نے اس کی سرپرستی کی ہے۔ یہاں مائع ناز علماء کرام شامل ہوئے ہیں، تھوڑے میں ان کے نام بتلا دیتا ہوں، جیسے کہ مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی بتا رہے ہیں۔ یہاں مفتی اعظم پنجاب مفتی ارتقاء الحسن مالر کوٹلہ، مولانا نجیب الحسن، مولانا ممتاز قاسمی شملہ، ان کا خطاب ہوا ہے۔ ادھر شرکاء میں مولانا وقار الدین لطیفی، آفس سیکریٹری مسلم پرسنل بورڈ دہلی، اور ادھر مفتی عبدالعزیز، مولانا تاج الدین چمبا، مولانا رمضان اظہر، مولانا مسعود چمبا، قاری صوبان رحمتی، مولانا عارف قاسمی بوڑیا، مولانا اجمل چندی گڑھ، قاری ابراہیم رحمتی، مولانا ادریس نذیر حیدرآباد، قاری مقیم سہارنپوری۔ اس کی نظامت مولانا روشن قاسمی نے کی ہے۔ ادھر مولانا عبد المالک مغیثی بتا رہے ہیں کہ مفتی اعظم پنجاب مفتی ارتقاء الحسن نے یہاں مسلم پرسنل بورڈ کے اغراض اور مقاصد پر تفصیل روشن ڈالی ہے، اور یہاں مفتی بشیر احمد کو مسلم پرسنل بورڈ کا شہر قاضی بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی پوری تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ یہ رہا ہے کہ اہل اسلام اپنی پہچان، اپنی شناخت اور اپنی تہذیب سے سمجھوتا ہرگز نہ کریں۔ ہم موقع چند ویڈیو پیش کریں گے، چند تصاویر پیش کریں گے، اور پہلے آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی 24 گھنٹے پہلے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی چندی گڑھ ایئرپورٹ پر اترے تو مولانا عبد المالک مغیثی اور ان کے رفقا نے ان کا گلدستے پیش کر کے استقبال کیا۔ پھر اظہار العلوم میں ایک جو استقبالیہ پروگرام ہوا، وہاں مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی نے باقاعدہ حضرت والا کی شان میں سپاس نام پڑھا اور اس سپاس نامے کو حضرت والا کو پیش کیا۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بتلا دوں کہ مسلم پرسنل بورڈ کے قاضی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس سے مغالطہ لگ جاتا ہے اصل میں۔ اس میں ہم مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی کا ایک خصوصی خطاب بھی جو ہے پیش کریں گے۔ بس میں 2-3 جملوں میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہل اسلام اپنی مرضی سے وہاں اہل علم سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ شریعت کے مطابق
فیصلہ سنا دیتے ہیں، ماننا نہ ماننا ان پر موقوف ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی تمام والی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسلم پرسنل بورڈ کے دارالقضاء کا واضح اور واحد مقصد ہے۔ اب آپ موقع کی چند تصاویر ملاحظہ کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماچل پردیش کو اور وہاں کے اہل اسلام کو اس دارالقضاء کے تحت فیصلہ کرانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ گود لیا گیا تو اسے اصل اولاد کی حیثیت حاصل ہوگی اور میراث میں برابر کا شریک ہوگا، جو سراسر اسلامی شریعت کے منافی تھا۔ یہی وہ قانونی دھماکہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حکومت کی بدنیتی کا پورا ادراک ہو گیا۔ لیکن اس نازک موقع پر ملت اسلامیہ ہندیہ نے تاریخی بیداری کا ثبوت دیا اور ملک گیر احتجاج اور شدید رد عمل کے نتیجے میں حکومت کو متبنہ بل واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد علماء، قائدین، مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی کوشش سے مسلمانان ہند میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ اگر ان کوششوں کا مقابلہ پوری ملت اسلامیہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہ کرے کہ اس مجلس کے صدر محترم، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا شال پہنا کر اعزاز فرمائیں گے حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، نائب صدر ریاستی جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چندی گڑھ۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعزاز فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب قاسمی ہماچل کے تمام علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نور احمد صاحب ندوی چیئرمین الہدا ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل سوسائٹی ڈینٹ اور چیئرمین مولانا آزاد پبلک اسکول اور محتمم حضرت سیدنا ابو ہریرہ مدرسہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈینٹ اعزاز فرمائیں گے حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستری کا کنوینر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی۔ حضرت مولانا قاضی مفتی تبریز عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آرگنائزر دارالقضاء کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعزاز فرمائیں گے مولانا نواب ہاشمی صاحب امام و خطیب جامع مسجد کلو۔ حضرت مولانا مفتی ارتقاء الحسن صاحب مفتی اعظم پنجاب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مولانا محمد روشن قاسمی صاحب شال پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا نجیب الحسن صاحب دامت برکاتہم مدرسۃ الحرم لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، ان کا اعزاز فرمائیں گے حضرت مولانا تاج الدین صاحب مظاہری۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المالک صاحب جو کانوینر ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ مغربی یو پی کے، ان کا اعزاز فرما رہے ہیں ڈاکٹر عبد الکریم صاحب آزاد، پرنسپل مولانا آزاد پبلک اسکول ڈین۔ اور آج کے اس پروگرام کے لیے تن من دھن سے محنت کرنے والے اور حضرت مولانا نور احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم کے دست راست کے طور پہ محنت کرنے والے بھی ہیں ڈاکٹر عبد الکریم صاحب۔ حضرت مولانا وقار الدین صاحب ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں، آفس سیکریٹری ہیں دارالقضاء کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ان کا اعزاز فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب قاسمی۔ حضرت مولانا محمد عارف صاحب جو کہ نمائندگی کے طور پر بھی تشریف لائے ہیں،
حضرت پیر جی حافظ حسین احمد صاحب مقدس اللہ العالی کے جامعہ فیض العلوم بوریا سے ان کا اعزاز فرمائیں گے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب جامعہ حسینیہ لودھواں کے محتمم۔ ہمارے ہماچل کی بزرگ شخصیت دعوت و تبلیغ کے ہماچل پردیش کے ذمہ دار اور امیر صاحب حضرت حکم دین صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا اعزاز فرمائیں گے حاجی بشیر صاحب لودھواں۔ حاجی بشیر صاحب کہاں ہیں؟ آج صاحب آئیے۔ حاجی صاحب کی بھی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، اور حضرت امیر صاحب کے تو جانتے ہیں آپ حضرات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ حاجی بشیر صاحب لودھواں والے امیر صاحب کا اعزاز فرما رہے ہیں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سامعین محترم، جیسا کہ